پلیز مجھے پینے دو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھیننا چاہتی تھی، مگر وہ تبھی اس کے ہونٹوں کے کنارے پر جہاں دودھ سے بنی ہوئی مونچھیں دیکھ کر وہاں اپنے ہونٹ رکھ کر اسے صاف کرتا ہے اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب لے آتا ہے اور اس کی سانسوں کو بری طرح سے پیتا ہے۔ وہ اتنا نشے میں تھا کہ اس کی سانس دھیمی ہو گئی، لیکن وہ اپنے ہونٹوں کی گرمی محسوس کر رہا تھا۔ تم اس سلطنت کے اصلی مالک ہو، میں تمہارے ساتھ جیسا چاہوں ویسا سلوک کر سکتا ہوں، اور ایسا کرنے پر تم مجھے روک نہیں سکتی۔ میں نے تمہیں ایک چانس دیا تھا یہاں سے جانے کا، مگر لگتا ہے تمہیں میری جدائی پسند نہیں آئی۔ کاش تم جان سکتی کہ اب میری دے جانے والی گرمی تمہارے جسم کو راکھ کر دے گی، تو تم کبھی بھی اس باؤل کو آدھا نہ چھوڑتی۔ وہ دودھ کا گلاس زمین پر دے مارتا ہے تاکہ وہ اپنی جلن کو کم نہ کر سکے، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا رخ اس کی طرف کر رہا ہے تو وہ ڈر کے مارے پوچھنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہی جو ایک مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے، مگر تم گھبراؤ مت میری جان، کیونکہ اب ایسا ہو کر رہے گا، اس لیے تمہارا ڈرنا کسی کام کا نہیں۔ وہ اسے بیڈ پر اچھالتا، اپنا جھکاؤ اس کے نازک وجود پر کرتا، اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا، مگر لمس میں اس قدر سختی تھی کہ اس کی سانسیں بند ہو جائے۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کو اوپر اٹھا رہا تھا اور اس کے پیٹ کو چوم رہا تھا، جبکہ اب وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے پینٹ کو انزپ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ گھبرا گئی۔ پلیز ایسا مت کرو، وہ اپنے کانپتے ہونٹوں سے بولی، جبکہ ولید نے اس کی بات سن کر انسنی کرتا اپنے عمل کو شروع کر گیا۔ اس کی پہلی ہی شدت پر وہ چینختی ہے، مگر پھر ولید اپنے عمل کو اور تیز کرتا، اس کی آنکھوں سے آنسو لے آیا۔ وہ جی جان سے اپنے عمل کو بڑھاتا، اس کی سسکیوں کا سبب بن رہا تھا۔ کبھی اس کے گالوں کو چومتا، کبھی انہیں کاٹتا۔ جب دل بھر گیا تو بیڈ کے دوسری طرف لیٹ گیا۔ جب وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بہا رہی تھی اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، شاید اس سے ولید کو غصہ آ گیا تھا، تبھی وہ دوبارہ سے اپنا جھکاؤ اس پر کرتا ہے۔ کیا سوچ کر تم نے میری طرف کمر کی کہ میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گا؟ تو تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے مناہل میری جان۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے۔ ولید پلیز دوبارہ نہیں، وہ اس کے ارادے جانتی اس کے آگے منت سماجت کرنے لگی، جس کا ولید پر کوئی ار نہیں ہوا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی میں کہتا ہے، جب تک میں تمہیں پوری طرح حاصل نہیں کر لیتا تب تک مجھے چین نہیں ملے گا۔ میری اس بےقراری کا حال صرف تمہاری قربت ہے۔ وہ دوبارہ سے اپنے ہونٹوں میں مناہل کے لب قید کر گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور اسے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے ہر نقوش پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ اسے نیند سے جگا چپکا تھا۔ گڈ مارننگ مائل، وہ محبت سے بولا تھا، جبکہ مناہل کو اس کا اس طرح بولنا ہر بار کی طرح عجیب لگتا تھا۔ تم تو ابھی تک رات کو لے کر بیٹھی ہو، اس میں اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ مناہل تم میری بیوی ہو اور ان سب سے بڑھ کر تم میری محبت ہو، اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے۔ پھر اتنا کترانا کس بات پر؟ ہم یہ سب پہلے بھی کر چکے ہیں، بس فرق یہ تھا کہ تب تم بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر اب تم مجھ سے تھوڑی ناراض ہو، میں تمہیں منا لوں گا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا، حالانکہ وہ اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ سب کرنا عزت و نفس کو روند دینے کے برابر تھا، مگر اب اسے بات کون سمجھے؟ ولید پلیز مجھے جانے دو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی محبت نہیں ہے، تم سے محبت کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ مناہل زور سے بولی، اور اس کی پھر سے جانے کی رٹ سن کر ولید کو غصہ آیا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ لیکن جب مناہل نے اس کی محبت کے بارے میں ایسا کہا تو ولید کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ تبھی آگے بڑھ کر اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ کیا ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جانا ہے جانا ہے؟ کیا میری بکواس تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی؟ اور جانا بھی کیوں چاہتی ہو؟ صرف اپنے اس وہاج کے لیے بتاؤ۔ وہ اپنی پکڑ میں سختی سے لاتا ہے، جبکہ مناہل کے دونوں ہونٹ اب کھل چکے تھے اور اس کے سفید دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس کے لیے اتنا روتی ہو، کس کے لیے مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو، وہ صرف وہی ہے۔ ایسی کیا کمی ہے مجھ میں کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگی ہو؟ پہلے تو تم نے کبھی مجھے تم تک نہیں کہا تھا مناہل، مگر اب ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کے جبڑے کو آزاد کرتا ہے۔ مناہل ایک لمبی سانس بھرتی ہے، اس سے دور ہوتی ہے۔ وہ اپنے دل کا بھڑاس نکال رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے ولید وہاج تم سے 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی ایسے قید نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجھے عزت دیتا ہے
اور ان سب سے بڑھ کر وہ مجھے کبھی بھی اذیت نہیں دے سکتا۔ وہ اسے ماضی کے کچھ پل یاد کروا رہی تھی جسے یاد کرنا ہمیشہ درد دیتا تھا۔ تم بہت زیادہ اچھل رہی ہو، وہاج کی طرفداری کرتے ہوئے، یہ مت بھولو تم میری بیوی ہو۔ وہ آنکھیں سرخ کیے خون اتارے اس کے قریب ہوتا ہے چلو میرے ساتھ۔ ولید نے مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گیا، جبکہ اس کا رخ اب اسی کمرے کی جانب تھا۔ جب وہ اس کے اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ یہ سٹور روم ہو، مگر اس کے کونے میں ایک کرسی نظر آئی جس پر وہاج تھا جسے رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اور اسے دیکھ یہ لگ رہا تھا کہ جیسے بہت مار بھی کھا چکا ہو۔ دیکھ لو اسے جی بھر کر، کیونکہ یہ آخری بار دیکھنے کو ملے گا۔ مناہل جو وہاج کو دیکھ کر ڈر گئی تھی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ ولید نے کیسا سلوک کیا ہوگا، مگر جب اس نے مناہل کو دیکھنے کا کہا تو وہ وہی خوف کھاتی رہ گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ولید، پلیز اسے چھوڑ دو، یہ صرف ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، تو اس کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ وہ وہاج کی پھر سے سائیڈ لے رہی تھی جو شاید ولید کو کافی غصہ دلا گیا۔ اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف وہی ہے، بس بہت ہو گیا۔ جب تک یہ زندہ ہے تب تک تم مجھ سے دور رہو گی، اور میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے اب اسے مرنا ہوگا۔ ولید وہاج کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، جبکہ وہاج وہاں پر بے ہوش بیٹھا ان سب باتوں سے انجان تھا۔ ولید کی نیت کو سمجھتے ہوئے مناہل نے فوراً سے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا، جبکہ ایسا کرنے پر ولید کافی لطف اندوز ہوا۔